ہم اپنے بیانات سنتے رہتے ہیں اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. کچھ احادیث تو آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن سوال ہی کہ سود کیا ہے. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے. تو ڈگنگ ڈیپ فرام دا قرآن اینڈ سننا, ہم ڈائریکٹلی قرآن اور سننا سے کرتے ہیں. اچھا, یہ ایکسرسائز جب میں یونیورسٹی میں کراتا ہوں یا اپنے کارپوریٹ کلائنٹس میں کراتا ہوں تو وہاں پر میں یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ اس ایکسرسائز کا فائدہ جب ہوگا جب آپ خالی اس ذہنوں کی بیٹھیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن نہیں آتی, کیونکہ ان لرنڈ بھی کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات پچھلی چیزوں کو دماغ سے نکالنا پڑتا ہے, پھر نئی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی دفعہ آپ سود کا ورڈ سن رہے ہیں اور آپ کو سود کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. کلیئر کر لیا؟ ٹھیک ہے, یعنی جو کچھ بھی ہے اس کو ایک دفعہ دماغ کے ایک سائڈ میں رکھ دیں اور اس کو بولے ہم بعد میں دیکھیں گے آپ صحیح ہو غلط ہو, لیکن ابھی جو ہے نا میری میموری سے کیا ہو گیا ہے, وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے, اور ابھی بس میموری بالکل ریفریش ہو گئی ہے اور سود کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. اب میں سیکھنا چاہ رہا ہوں سود کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے, ابھی ہیڈنگ بنا دیکھیں, ہم آیت کو دیکھتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے ایمان والوں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, ڈرنا چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ آپ سے ڈرتے ہیں اور عمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن سود کیا ہے ابھی تک نہیں معلوم ہوا. کچھ معلوم ہوا سود کیا ہے؟ نہیں. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اور جو سود رہ گیا اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم سود چھوڑتے ہیں, لیکن سود ہے کیا ابھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے, ہمیں ابھی معلوم نہیں ہوا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, یقیناً ہم مومن ہیں اور ہم سود چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ سود کیا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ہمیں معلوم ہے, لیکن اب ابھی سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی معلوم, اس آیت سے معلوم نہیں ہوا ہے کہ سود کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہیں کرو یعنی سود کو نہیں چھوڑو, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی ہم تو نہیں جنگ کر سکتے, اللہ ہم تو آپ سے بھی نہیں کر سکتے, آپ کے رسول سے بھی نہیں کر سکتے, ہم تو سود چھوڑتے ہیں, لیکن سود ہے کیا ابھی تک معلوم نہیں ہوا. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. وَإِن تُبْتُمْ, لیکن اگر تم توبہ کر لو, یعنی تم سود نہیں لیتے, اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں کرتے, تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تمہیں رأس المال, جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرنسپل, تمہارے لیے جائز ہے پرنسپل اماؤنٹ. یعنی جو تم نے اماؤنٹ دیا ہوا ہے اس کا تم کتنا لے سکتے ہو, جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, فائنانس والے بیٹھے ہیں, پرنسپل اماؤنٹ آپ واپس لے سکتے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں سود کی ڈیفینیشن کے بارے میں اشارہ یہ ملا کہ سود جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہوتا, اس سے اوپر کا نام ہے. یہ بات کلیئر ہوئی؟ تو ہم نے ہیڈنگ ڈال دی کہ بھائی قرآن کریم سے ہمیں ایک اشارہ یہ ملا کہ سود کس کا نام ہے, ایکسس اوور پرنسپل. اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ایکسس اوور پرنسپل تو سیل میں بھی ہوتا ہے. ہم جب کوئی کتاب لے کر آگے بیچ رہے ہیں, یو پی ایس لے کے آگے بیچ رہے ہیں, تو ہم نے 100 روپے کا اگر لیا تو ہم 120 کا بیچ رہے ہیں, تو وہاں بھی ایکسس ہوتا ہے. اسی طرح ہم وہاں پر کسی کو پیسے انویسٹ کرتے ہیں, تو ہم نے 100 روپے انویسٹ کیے تو پروفٹ آگے 120 ہو سکتا ہے, وہاں بھی ایکسس ہوتا ہے. ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے, ہم نے 100 روپے دیے, اس کو بولا 10% انٹرسٹ دینا, تو وہ بھی ایکسس ہوتا ہے. تو کیا سارے ایکسس حرام ہیں؟ تو ابھی اس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا, لیکن ہم آگے دیکھیں گے جواب ملے گا. تو آگے ہم لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ کوئی ظلم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر تمہارا سامنے والا تنگ دست ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تو تم مہلت دے دو اس کی آسانی ہونے تک. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, اشارہ ملا کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو میچورٹی بیس ہے, یعنی جس میں کوئی ٹائم آتا ہے اور ہم اس سے ری پیمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں تنگ دست ہوں, تو ہم کیا اس کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ مزید اماؤنٹ دو, بلکہ ہم کہتے ہیں چلو ریلیکس کر دیتے ہیں, تم کچھ عرصے بعد دے دینا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایکسس اوور پرنسپل بھی ہو رہا ہے, اور کوئی معاملہ ایسا ہے جو ادھار پہ مبنی ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی, آگے ہم دیکھتے ہیں, اگلی آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمیں ابھی تک کیا معلوم ہوا کہ ادھار پہ کوئی معاملہ چل رہا ہے اور اس میں ہم کوئی ایکسس اوور پرنسپل لے رہے ہیں, لیکن ایکسس اوور پرنسپل تو بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے. تو وہ کون سی صورت ہے, وہ اگلی آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور آیت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں, الذین یأکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون, وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو. یعنی قیامت کے دن وہ لوگ پاگل ہونے کی حالت میں آئیں گے. بہت افسوسناک بات ہے, ہم ڈرتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے, لیکن سود کیا بھی ہمیں نہیں پتا چلا. آگے دیکھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حشر کیوں ہوگا ایسا, ذالک بانہم, یہ اس لیے ہوگا, قالوا, کہ وہ کہا کرتے تھے دنیا میں, انما البیع مثل الربا, کہ سیل بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے,
کہ بھائی جب سیل میں بھی ہم ایکسس لیتے ہیں تو سود میں بھی ہم ایکسس لے لیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا بات، ابھی ہم تھوڑا سا اور اسٹاپ لیتے ہیں آگے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ تم کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میں احکم الحاکمین ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے سیل کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو ایکسس اوور پرنسپل جو سیل میں ملتا ہے وہ جائز ہوتا ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب ہمارے پاس دوسری چیز کیا رہ گئی؟ جو لون رہ گیا، کہ لون میں ہم جو کسی کو پیسے دیتے ہیں اس میں جو اوور اینڈ ابو لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوگا. اب عربوں کو یہ بات، یعنی اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم 100 روپے کسی کو ادھار دیں اور 110 روپے لیں، یہ بھی سود ہوتا ہے، اور 100 روپے کی کتاب لے کر کسی کو 110 میں بیچیں وہ بھی کیا ہے؟ 10 روپے نفع ہے، دونوں میں 10 روپے نفع ہے. تو یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کرو، بس میں نے حکم دے دیا، بیع جو ہے سیل میں کیا ہے؟ پروفٹ حلال ہے، اور لون پہ کیا ہے؟ حرام ہے. بس تو ہمیں ڈیفینیشن قرآن کریم سے ملی کہ اگر آپ کسی کو لون دیں اور اس پر ایکسس اماؤنٹ لیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے.